جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہو۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بیچتے ہوں گے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمات کر کے جنت حاصل نہ کی۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ کرو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اور اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کرو تو اسے بے قدر بے حیا نہ سمجھو۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا وہ حلال ہے یا حرام۔ وہ زمانہ قریب ہے جب تمہاری حق طلبی ہوگی، ایسی باتیں ہوگی جن کو تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے وقت کے لیے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو حق دوسروں کا تم پر ہو وہ ادا کر دینا اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بد کردار ہو تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھا جائے۔